بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میرے سب دیکھنے والوں کو بہت بہت آداب اور سلام۔ میرے پاس ایک سوال آیا کہ ہجرت مدینہ کیوں ہوئی اور اس کے کچھ چیدہ چیدہ واقعات۔ دیکھیں جی، یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ جس سے کوئی ناواقف ہو۔ سب کے سب جانتے ہیں کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا، کیوں پیش آیا، کہاں پیش آیا، کہاں سے کہاں تک پیش آیا، اس کے اثرات کیا مرتب ہوئے۔ طائف والوں نے تنگ کیا، مکہ والوں نے بہت تنگ کیا، حتیٰ کہ معراج شریف کا واقعہ پیش آ گیا۔ عام الحزن تھا۔ بات تو اس طرح بہت طویل ہے کہ جب کفار چال چل رہے تھے کہ یا آپ کو قید کر دیں، یا آپ کو وطن بدر کر دیں، یا نعوذ باللہ آپ کو شہید کر دیں، ایسے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اللہ نے باخبر فرما دیا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اب ان مکے والوں میں نہیں بنتی۔ اب ہم حکم دیتے ہیں کہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیے مدینہ شریف کی طرف، وہاں پر آپ کے بہت چاہنے والے موجود ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلی باخبر فرما دیا تھا، اور کفار جو کہ خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے یہ چال چل رہے تھے کہ بھائی اس طرح کریں کہ اگر وطن سے نکال دیں تو یہ باہر رہ کے بھی تبلیغ اسلام جاری رکھیں گے، اور اسلام کی روشنی اور اس کی کرنیں جو ہیں وہ ہماری جو معاشرے میں ہمارا مقام ہے اس کے لیے بہت زیادہ خطرے کا باعث بنے رہیں گے، اور اگر قید کر دیں اس طرح کی بات نہیں بنتی۔ ظاہر سی بات ہے کہ کچھ لوگوں سے تو ان کا رابطہ رہے گا، اور جن لوگوں سے رابطہ ہوتا رہے گا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہوتے رہیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اخیر اس چیز پر بات بنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیا جائے۔ اب جس وقت یہ تجویز پیش کی، وہ شیطان جو تھا وہ ایک بزرگ کی صورت میں آیا ہوا تھا، اور اس نے یہ تجویز پیش کر دی۔ جب اس نے یہ تجویز ابو لہب و جال وغیرہ کو پیش کی تو اس پر سب خاموش ہو گئے، سکتے کی کیفیت طاری ہو گئی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بنو ہاشم خاندان بڑا جنگجو خاندان ہے، اور بڑا زوراور اور بڑا عزت خاندان ہے، عزت والا خاندان ہے۔ تو ایسے میں اگر ہم نے اس طرح قدم اٹھایا تو ہم بنو ہاشم کی جو خاندان بنو ہاشم کی دشمنی ہے وہ مول نہیں لے سکتے۔ کوئی ایک قبیلہ یہ چیز اپنے سر پر لینے کے تیار نہیں تھا، تو اسی نے مشورہ دیا شیطان نے، جو کہ بزرگ کی کیفیت میں آیا ہوا تھا۔ اس نے کہا دیکھو بچوں، اس طرح کرو کہ ہر قبیلے میں سے چند افراد لے لیتے ہیں، اور انہیں اس چیز پر ایگری کر لیا گیا کہ یک بارگی مل کر یہ حملہ کریں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب وہ رات آ گئی اور سارے کے سارے وہاں پر اکٹھے ہو کر پہنچ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے رات کے وقت۔ یہ تقریباً مختلف روایات ہیں، 450، 500، 400، 460 بندے، اتنے ایک چھوٹے سے 3-4 مرلے کے گھر کو گھیرے کھڑے ہوں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کتنا جمع غفیر ہوگا۔ باہر ایک سمجھو کہ جلسہ سا بن گیا۔ اپنے گمان میں تھے سب کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر معلوم نہیں ہوگا، لیکن ہو حبیب کبریا، اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ کچھ نقصان پہنچا سکیں، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ تو سارا استعداد کائنات جو ہے یہ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھڑا کیا گیا ہے۔ تو حاضرین و کرم، جس وقت وہ اندر ٹاپ کے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ فرما دیا تھا کہ میرے بستر پر لیٹ جانا،
امانتیں واپس کر کے صبح مدینہ شریف آ جانا۔ تو یہ میں بات اپنی یہاں تک روکتا ہوں نا، وہ ایک دفعہ یوں ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اور مولا علی مشکل کشا مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپس میں بیٹھے تھے اور کچھ بات چیت کر رہے تھے کہ ایسے میں کسی نے سوال کیا کہ علی اس رات کا کچھ قصہ سنائیے۔ آپ نے فرمایا مجھے اتنا تو نہیں پتا، موت کا کسی کو پتہ نہیں ہے کہ موت کس ٹائم آئے گی، لیکن میں علی مجھے اس رات یقین تھا کہ میری موت آج نہیں آ سکتی۔ تو کچھ صحابہ نے حیرت سے دیکھا کہ وہ کیوں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس لیے کہ مجھے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما گئے تھے کہ علی سب کی امانتیں واپس کر کے صبح تم بھی مدینہ شریف تشریف لے آنا، اس لیے مجھے یقین تھا کہ میں آج کی رات نہیں مر سکتا، فوت ہو سکتا، میں نے امانتیں واپس کرنی ہیں اور صبح مدینہ شریف پہنچنا ہے، اس کے بعد کی بات دیکھی جائے گی کہ موت آتی ہے یا نہیں۔ بھائی ہو سکتا تھا، کسی نے سوال کیا جی ہو سکتا تھا کہ وہ چادر کے اوپر سے آپ کو خنجر کا وار کر دیتے تو آپ شہید ہو جاتے، اور انہوں نے مجھے ڈر نہیں تھا، میں اسی لیے سر کے اوپر چادر تان کے لمبی تان کر سو گیا کہ مجھے یقین تھا کہ آج کی رات میں نہیں مر سکتا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سویرے تم مدینہ شریف آ جانا، اس کا مطلب ہے میں آؤں گا، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، مجھے سوئی بھی نہیں چبھے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے ان کفار کے درمیان سے بالکل اس طریقے سے ہوا کے جھونکے کی طرح نکل گئے اور ان کو پتہ بھی نہ چلا، سب اپنی آنکھیں ملتے رہ گئے کہ یہ ہمارے ساتھ بنی کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گھر پہنچے تو جیسے ہی انگلی سے دروازہ ٹھک 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 کیا تو حضرت جیسے ہی پہلی کھٹکھٹاہٹ ہوئی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ دروازہ کھول دیا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے آپ کو پہلے سے معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانا ہے، تقریباً آدھی رات کا وقت ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدیق کیا تم سوئی نہیں؟ آپ نے فرمایا جی میں پچھلے 6 مہینے سے اسی انتظار میں ہوں کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ کا نبی تیرے گھر آئے گا، کوئی ایسی روایت ہے۔ تو میں اس دن سے انتظار میں ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ تشریف لائیں تو پھر مجھے آپ کو انتظار کرنے کی جسارت نہ کرانی پڑے، میرے سے جسارت نہ ہو جائے کہ میں اٹھ کے جو ہے وہ جوتے پہنوں اور پھر آہستہ سے اپنی آنکھیں ملتے ہوئے دروازے پر آؤں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو تھوڑا سی بھی انتظار کی زحمت اٹھانی پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو گلے لگا لیا۔ پھر آگے قصہ مختصر یہ کہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ڈیوٹی انجام دی کھانا پہنچانے کی، بڑا ہی خوفناک اور بڑا ہی مطلب کہ پتیلا اور خطرناک رستہ تھا اور کوئی بھی پکڑ سکتا تھا، اور اس میں وہ ایک نوجوان سی لڑکی، دھان پان سی لڑکی، ٹھیک ہے، وہ اونٹ کی پشت پر کھانا باندھ کے تو ہے وہ لے جایا کرتی تھی۔ تو راستے میں سراقہ بن جاشم کا واقعہ بھی وہ بھی سب کو پتہ ہی ہے کہ اس کو 3 دفعہ زمین نکلنے کی کوشش کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو 3 مرتبہ اس کو نجات دلائی، آخر وہ تائب ہو گیا، اس نے توبہ کر لی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جب معاف کر دیا تو اس نے کہا کہ جی جب آپ آئیں گے مکہ فتح ہوگا، دیکھیں آپ اس چیز پہ غور کریں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ ابھی تو یہ دیکھیں مکہ سے مدینہ شریف تک جا رہے ہیں، کب مدینہ شریف کی ریاست سٹیبل ہوگی، پھر اتنا بڑا لشکر بنے گا، اتنی طاقت آئے گی اور مکہ جیسی سپر طاقت جو ہے وہ فتح ہوگی، لیکن وہ سراقہ بن جیشم جو ہیں وہ دیکھ کر یہ سمجھ گئے تھے کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، انہوں نے پلٹ کے آنا ہے اور انہوں نے سب کو زیر کر لینا ہے، کیونکہ کائنات کی ہر چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زیر ہے۔ آپ دیکھیں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک چمڑے پر امان لکھ دی، ٹھیک ہے جی، اس نے کہا تھا کہ جی جب آپ فتح کرنے آئے تو مجھے اور میرے بیوی بچوں کو امان لکھ دیجیے، تو فتح مکہ والے دن پھر اس طرح امان بھی ہو گئی تھی۔ تو چمڑے کے ٹکڑے پر یہ بھی لکھ دیا گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کیسر و کسریٰ فتح ہوں گے تو تمہیں جو وہ بادشاہ کے کنگن ہیں وہ بھی پہنائے جائیں گے۔ تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں خلیفہ دوم، ان کے دور میں جب وہ فتح ہوئے علاقے اور وہ مال غنیمت لایا گیا اور پھر اس میں جو سونے کے کنگن تھے، پھر وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سوراخا کہاں ہے، اس کو بلاؤ۔
آپ نے اس کو سونے کنگن پہنائے اور فرمایا کہ اگرچہ مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سب سے بالا تر ہے، یہ تیرے لیے حلال ہے، تم یہ پہن لو۔ اچھا جی، اب واپس آتے ہیں اپنے اسی موضوع کی طرف کہ وہاں سے سراقہ بن جیشم کا وہ واقعہ نپٹا، پھر وہ غار ثور کی طرف تشریف لے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ آگے پیچھے دائیں بائیں صدیق اکبر کبھی چلتے کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی آگے کبھی پیچھے، سرکار نے مسکراتے ہوئے فرمایا صدیق جی چلنے کا کیا طریقہ ہے، جانتے تو تھے، کبھی دوڑتے ہوئے آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ کفار اگر کہیں سے تیر ماریں تو دائیں سے آئے تو میں دائیں ہو جاتا ہوں تاکہ وہ تیر مجھے لگے، کبھی سوچتا کہ بائیں سے تو پھر میں بائیں ہو جاتا، اسی طرح آگے پیچھے دائیں بائیں ہوتا رہا تو سرکار بڑے خوش ہوئے۔ پھر غار ثور وہ پہاڑی تک پہنچے تو پھر اب وہاں پر چونکہ پتھریلا کانٹے دار راستہ تھا یا جیسا بھی، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ میرے پیٹھ پر سوار ہو جائیے اور میں آپ کو اٹھا کے لے چلتا ہوں۔ وہ 3 کلومیٹر کی لگ بھگ چڑھائی بنتی ہے، جیسا کہ بزرگوار بتاتے ہیں، میرے والد صاحب نے مجھے آگاہ کیا، تقریباً 3 کلومیٹر کی وہ چڑھائی بنتی ہے، یعنی کہ وہ بس اس طرح ٹیڑھا میڑھا راستے کر کے نا اس طرح پھر 3 کلومیٹر بن جاتی ہے۔ تو ایک بڑے ہی وہ کیا کہتے ہیں کہ کمزور سے انسان تھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اور پھر نبوت کا بوجھ اور سرکار کل عالم، انبیاء کے سردار تاجدار۔ ذرا فتح مکہ والے دن کا واقعہ یاد کریں جب بت گرانے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی یہ بت گرانے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بت کافی اونچے ہیں، آپ میرے قدم مبارک پر تشریف فرمایا۔ سرکار نے فرمایا نہیں، یہ نبوت کا بوجھ ہے، یہ صدیق ہی اٹھا سکتا ہے، تم نہیں۔ مولا علی کا بڑا مقام ہے، سیدہ خاتون جنت کے شوہر نامدار تاجدار ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی میری پشت پر میرے کندھوں پر سوار ہو جاؤ اور بتوں کو گرانا شروع کر دو۔ بت گرائے جا رہے تھے کہ ایسے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اوپر دیکھ کر فرمایا علی کندھوں پہ چڑھ کے کہاں تک پہنچے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بڑے معنی چھپائے ہوئے تھا۔ آگے سے مولا علی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بھائی، آپ کے داماد، آپ نے کیا فرمایا؟ جواب میں فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وقت چاہوں تو عرش الہی کے پائے کو بھی پکڑ سکتا ہوں۔ اتنی اپروچ کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان مبارک پر سوار ہیں اس لیے۔ اب آپ کو بتاؤں کہ وہ جو غار ثور کا واقعہ تھا وہ تو سب کو پتہ ہے کہ کبوتری نے انڈے بھی دے دیے اور وہ جالے بھی بن دیے، اور پھر وہ کالے ناگ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی پنڈلی پر پاؤں کی ایڑی پر وہ ڈنگ مارا اور آپ نے پھر بھی نہ ہٹایا، اور پھر درد کی شدت سے آنسو نکلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لابدان لگایا، زہر کا اثر جاتا رہا۔ اس سانپ نے کہا یار میں کئی سو سالوں سے یہاں پر منتظر ہوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کے لیے، لیکن صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی تمہارا اپنا شوق ہے، میرا بھی اپنا شوق ہے۔ باہر جس وقت وہاں سے نکلے تو بشری تقاضے کے تحت بھوک بھی لگی ہوئی تھی، پیاس بھی تھی، تو ایسے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ سامنے کوئی بکریاں بندھی ہوئی ہیں، ہے تو بیچاری کمزور، لیکن چلو اس سے دودھ کا پوچھتے ہیں، کو پانی کا پوچھتے ہیں۔ ایک وہاں پر خاتون موجود تھی، وہ خیمہ تھا یا جھونپڑی تھی جو کچھ بھی تھا باہر، تو اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ جی یہاں پر ہے تو صحیح، لیکن اس میں دیکھیں نا یہ اس کے تھن تو سوکھ چکے ہیں، اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، دودھ ہے ہی نہیں۔ سرکار نے فرمایا تم لے تو آؤ نا۔ وہ تو جانتی ہی نہیں تھی نا کہ اللہ کے محبوب ہیں، جس طرح نظر اٹھ جائے دم میں دم آ گیا۔ اب دم آنے لگا ہے اس عورت کو بھی، اس کی بکریوں کو بھی، اس کے خاوند، اس کے بچے کو بھی، سب میں دم آنے والا ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بکری کی پیٹھ پر ہاتھ مار کے رکھا
اور تھن پر ہاتھ مبارک پھیرا جس وقت، تو فوراً ہی وہ دودھ سے بھر گئی، اور پھر برتن بھرے جانے لگے۔ سرکار نے خود بھی نوش فرمایا، اس عورت کو کہا تم بھی پیو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پیا۔ بہرحال برتن بھرتے گئے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ برتن بھرتے جا رہے ہیں، بکری کے تھن اسی طرح دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، اور وہ بھرے کے بھرے ہی رہے۔ تو وہ اس عورت کا بچہ جو ہے اس نے بھی دودھ پیا، چلتا پھرتا تھا، کوئی 9 10 11 سال کا تھا، اس نے بھی دیکھا، تو وہ عورت بھی دیکھتی تھی کہ یہ کیا نظارے ہیں، خوشبوئیں کدھر سے آ رہی ہیں، یہ دودھ کا ماجرا کیا ہے۔ تو پھر اسے نام ہی ایسے میں پوچھنا یاد نہیں رہا کہ آپ کون ہیں، یہ ساتھ جو ہے آپ کے یہ آدمی یہ کون ہے۔ بہرحال وہاں سے فارغ ہو کے مدینہ شریف کی طرف چلے گئے۔ اس عورت کا جو خاوند تھا وہ جب گھر واپس آیا تو اس نے کہا کہ کچھ عجیب کو ماحول منظر پیش ہو رہا ہے، کیا کوئی گھر آیا تھا ہمارے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس گلی سے گزر جاتے ہیں آج بھی وہاں خوشبو باقی ہے۔ تو وہاں تو کچھ دیر آرام فرمایا تھا، دودھ پیا ہے، بکری وہاں پہ، کوئی مذاق تھوڑی ہے۔ اس عورت نے کہا ہو ہاں یہ سارا واقعہ ہے۔ تو اس نے خاوند نے پوچھا کہ اچھا اس کا نام کیا تھا؟ وہ کہنے لگی جی میں نام تو پوچھنا یاد ہی نہیں رہی۔ تو وہ خفا ہونے لگا کیا کرتی ہو، اتنی بڑی ہستی کوئی آئی ہے ہمارے ہاں اور تم نے نام بھی نہیں پوچھا، یہ دیکھو دودھ کے تھن دو رہے ہیں، بار بار ملکنگ کر رہے ہیں، اس کے باوجود یہ بھرے کا بھرا ہی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ اس کا نام، وہ بچہ بولا یا عورت بولی کہ وہ مبارک کے نام سے یاد کرنے لگے، کیونکہ مبارکیں جو لے کے آئے تھے، برکتیں جو لے کے آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پڑ گیا وہاں پر ان تینوں میں، یعنی کہ میاں بیوی اور بچے میں مبارک۔ وہ پھر جس دن بھی وہ سویرے آتا وہ کہتا ہے کہ مبارک تو نہیں آیا تھا؟ وہ کہتی ہے جی وہ تو گیا، بس ہمیں سب کو سیر کر گیا، اللہ جانے کون تھا۔ پھر جس وقت بھی وہ کھانا کھانے بیٹھتا ہے کہتا ہے کہ اچھا چلو کھانا بھی کھاتے ہیں نا، پہلے مجھے مبارک کی باتیں سناؤ نا۔ وہ پھر سناتی ہے، وہ پوچھتا ہے جی وہ شکل کیسی تھی؟ اگر میں تمہیں کیا بتاؤں کس طرح کی شکل تھی، زلفیں کیسی تھی، ہونٹ مبارک کیسے تھے، وہ بندہ وہ ساتھ کیسا تھا، اچھا پھر مجھے مبارک کی باتیں سناؤ۔ ایسی باتیں ہوتے ہوتے کسی کام کے لیے اس عورت کو اور بچے کو وہاں پر مدینہ شریف کی منڈی کی طرف جانا پڑا۔ تو وہاں پر وہ بچہ ایک دم چیخ بولا، وہ کہتا ہے امی امی وہ دیکھو، وہ مبارک کے ساتھ وہ جو دوسرا آدمی تھا نا وہ مجھے نظر آ گیا ہے، وہ مجھے دکھائی دے گیا ہے، وہ دیکھو وہ اس صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ عورت اور بچہ اس کے پاس گئے اور کہا کہ جی وہ مبارک کون ہے؟ تو آپ حیران ہوئے، آپ نے فرمایا کون مبارک؟ نہیں وہ تمہارے ساتھ وہ جو دوسرا تھا، وہ تو ہمارے آقا کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ وہ عورت تو نڈھال ہو گئی، بالکل بے حال ہو گئی عشق مصطفیٰ میں۔ پھر حاضر خدمت ہوئے، سلام لے آئے، پھر جس طرح بھی تھا پھر وہاں پر گئے واپس اپنے گھر۔ تو جا کے بچے نے اور بیوی نے اور خان کو بتایا آج ہم مبارک سے ملے ہیں۔ اس نے کہا وہ مبارک سے مل کے ساری برکتیں لیتے پھرتے ہو تو مجھے ایسے ہی چھوڑ دیا، چلو ہم بھی جائیں مبارک سے مبارکیں وصول کریں اور برکتیں وصول کریں۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شان ہے، یہ سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور سب شان ہی ہمارے پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔